ابتدا میں انسان کے خلق کے جانے سے پہلے، آسمان زمین کے بننے سے بھی پہلے، ستاروں، وقت اور روشنی کے وجود میں آنے سے پہلے خدا کا وجود تھا۔ وہ بغیر ابتدا کے ازل ہی سے موجود تھا، لیکن وہ تنہا نہ تھا۔ خدا سوالت کے طور پر اپنے آپ سے ہم کلام ہوتا تھا، لیکن خدا اپنی زندگی بانٹنا چاہتا تھا۔ وہ دوست اور پڑوسی بنانا چاہتا تھا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے شروع میں بے شمار قسم کے فرشتوں کو خلق کیا تاکہ وہ اس کے تخت کے گرد اس کی حمد کریں، لیکن ان میں سے ایک جو لوسفیر کہلاتا تھا، اس نے ایک تنہائی فرشتے کے ساتھ بغاوت کی۔ خدا نے ان سب کو آسمان سے گرا دیا اور لوسفیر کا نام بدل کر شیطان رکھ دیا۔ لیکن یہ کہانی فرشتوں کی نہیں، بلکہ اس میں خدا کا انسان کے ساتھ کام کرنے کا ذکر ہے۔ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین ویران و نیستان تھی اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اچانک خدا نے تاریکی سے کہا کہ روشنی ہو جا، اور وقت جیسا کہ انسان سمجھتا ہے یوں شروع ہوا۔ نظریہ ارتقاء ایک غلط نظریہ ہے جو انسان نے خود ہی پیش کیا، اور وہ یہ سکھاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز لاکھوں سال پہلے ایک گھٹیا درجے کی زندگی سے ہوا۔ بالکل ایسا نہیں ہوا جیسا کہ ان لوگوں نے خیال کیا کہ خالق نے یہ ارتقائی نظریہ استعمال نہ کیا، بلکہ خدا نے کلام کیا اور سب چیزیں وجود میں آ گئیں۔ اور خدا نے 24 گھنٹوں کے 6 دنوں میں اس زمین پر جانور اور پودوں کو خلق کیا، اور چھٹے دن خدا نے زمین کی مٹی سے ایک نئی مخلوق تخلیق کی۔ خدا نے زمین کی خاک سے انسان کے جسم کو بنایا، اور پھر مٹی کے اس جسم میں اپنی زندگی کا دم پھونکا۔ انسان جانوروں سے مختلف تھا، اور وہ خدا کی شیشہ پر جیسی جان ہوا۔ اور خدا نے نئی مخلوق کو انسان کہا اور اس کا نام آدم رکھا۔ تو دوستو، خداوند نے اس سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور کہا کہ وہ بہت اچھا ہے۔ خدا ہر روز آدم سے کلام کرتا تھا اور سب کچھ اچھا تھا۔ اور خداوند جانوروں پر اور پرندوں کو آدم کے سامنے لایا تاکہ وہ ان کے نام رکھے۔ جیسے جیسے جانور گزرتے گئے، آدم کو احساس ہوا کہ اس کے پاس ان کی طرح کوئی مددگار نہیں۔ اور خدا نے کہا، میں آدم کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا۔ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی۔ اس نے آدم کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال دیا۔ خدا اس کی پسلی سے ایک خوبصورت عورت بنا کر آدم کے پاس لایا تاکہ وہ اس سے محبت کرنے والی مددگار ہو۔ خدا نے آپ کو جگایا اور عورت کو آدم کے پاس لایا، اور ان سے کہا، پلو اور بڑھو، زمین کو معمور محکوم کرو۔ اور آدم نے اپنی خوبصورت بیوی کا نام حوا رکھا۔ یہ میری ہڈیوں میں سے ایک ہڈی، میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ شیطان نے یہ سب کچھ دیکھا
और आदम और हवा दोनों के नंगे थे, लेकिन वो बच्चों की तरह अपने नंगेपन से ना वाकिफ थे। और वो बाग अदन में बहुत खुश थे। किसी किस्म के गुनाह का तस्वुर नहीं था, ना ही भूख थी वहाँ, ना बहुत सी सर्दी थी, ना ही गर्मी थी। खुदा ने इन दरख्तों के मुतालिक हुक्म दिया, तू बाग के हर दरख्त का फल खा, बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल जो कि बाग के बीच में है, कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने इसमें से खाया तो मरा। खुदा ने एक खूबसूरत बाग बनाया और आदम को इख्तियार दिया कि इस पर और दुनिया पर हुक्मरानी करे। इस बाग में दो बहुत ख़ास दरख्त थे, ज़िंदगी का दरख्त और नेक व बद की पहचान का दरख्त है। खुदा ने आदम को इजाज़त दी कि वो जब चाहे ज़िंदगी के दरख्त में से खा सकता है। आदम कभी भी बूढ़ा या बीमार ना होता और कभी भी ना मरता। जैसे ही उस दरख्त में से खाता, खुदा ने आदम को कहा कि नेक व बद की पहचान के दरख्त में से ना खाता। शैतान खुदा का दुश्मन था और वो सब कुछ तबाह करना चाहता था जो खुदा ने बनाया था। उसे हवा से बात करने के लिए किसी ज़रिए की ज़रूरत थी, लिहाजा उसने खूबसूरत मखलूक का रूप धारा और उसके मुंह से बात की। क्या खुदा ने कहा कि तुम बाग के हर दरख्त का फल नहीं खा सकते? इसने कहा कि इस एक दरख्त के अलावा हम बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसे छुआ तो हम मर जाएंगे। शैतान बोला, हाँ, तुम हरगिज़ ना मरोगे। जब तुम ये खाओगे तुम खुदा की मांद हो जाओगे, तुम्हारी आँखें भी हमारी तरह खुल जाएंगी और खाएं नेक व बद के बारे में सब इल्म हो जाएगा। वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आँखों को खुशनुमा दिखाई देता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, लेकिन खुदा ने इस फल को खाने से मना किया था। लेकिन हवा नेक व बद को नहीं जानती थी।